پہلے تو آپ ہمیں بتائیں کہ آج وہاں پر کیا ماحول ہے اور عیسائی برادری کے کیا حال ہے؟ کیا آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا دیکھا وہاں پہ؟ جی بہت شکریہ. ہمارا وفد لاہور سے کمیشن برائے انسانی حقوق یعنی HRCP، ویمن ایکشن فورم، سینٹر فار سوشل جسٹس اور دیگر تنظیموں کے ساتھ ہم نے ایک فیکٹ فائنڈنگ وزٹ کیا. تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ وہ مکانات جو جلائے گئے تھے اور گرجا گھر جو جلائے گئے تھے، وہاں تو بہت ہی نہ صرف افسوس بلکہ ایک سراسیمگی کا عالم تھا. لوگ ابھی بھی ایک دوسرے سے گلے مل کے رو رہے تھے، کوئی دھاڑے مار کر فریادیں کر رہے تھے، کوئی اپنا جلا ہوا سامان دکھا کر یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہاں ہمارے بچوں کے کھلونے تھے، یہاں ان کے ضروریات کی چیز تھی. یہ وہ طبقہ ہے جو تنکا جمع کر کے آشیانہ بناتے ہیں. اس لحاظ سے یہ کوئی متمول لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی بڑے لوگ وسیلے والے نہیں ہیں. تو اس اعتبار سے بہت افسوس ہوا. ہم نے اسی لیے اظہار یکجہتی بھی پہلے کیا اور پھر اپنے انتظامیہ سے اور بھی افسران، کچھ کمشنر فیصل آباد نے بھی دورہ کیا، کچھ اعلیٰ افسران اور بھی سیاسی لوگ وہ بھی آ رہے تھے. تو پولیس سے ہمیں جب یہ پتہ چلا کہ اب تک تفتیش کس طرف جا رہی ہے، FIRs آپ نے ذکر کیا کتنی داخل ہوئی ہیں، 5 FIRs جو ہیں وہ داخل ہو چکی ہیں اور گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں. آج کے دن زیادہ ہوئی ہیں، کل بھی 128 ہو گئی تھیں. تو اس طرح سے کچھ ہم اندازہ لگا پائے کہ ایک پیٹرن ہے جو واقعات کا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی شہادت بنائی جاتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہو یا ظاہر ہوتا ہو کہ کوئی ایسی قانون شکنی ہوئی ہے یا گستاخی ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد اشتعال دلایا جاتا ہے اور اچانک لوگوں کو جمع کر لیا جاتا ہے. وہ ایک مضمون جو چھپا تھا رینٹ موب، وہ والی بات درست لگتی ہے. تو اس طرح سے وہ ایک خوف کا عالم بھی تھا اور شہر میں یہ خوف اور غصہ بھی تھا کہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ قانون شکنی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی یا انہوں نے کوئی بہت بڑا غلط کام کیا ہے. وہ اپنے مفروضے میں تو جرم ایک طرح سے ثابت ان کے نظر میں تھا کہ کیونکہ گستاخی ہوئی ہے لہٰذا ری ایکشن بھی ہوا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ ظاہر ہے وہاں آن دا اسپاٹ گئے، بستی میں ظاہر ہے کہ 1-2 گھر تو نہیں ہوتے، سینکڑوں فیملیز ہوتی ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ بستی جو ہے وہ خالی ہو گئی. یہ لوگ کہاں ہیں؟ یہ لوگ اکثر تو یہ ہے کہ ابھی تک خیر واپس تو نہیں آ سکے. وہ مرد حضرات جو ہیں وہ کچھ واپس آئے ہیں، خواتین ایسی ہیں. وہ لوگ جو کہیں نزدیک منتقل ہو گئے تھے، جیسے آپ نے سنا کہ وہ کھلے آسمان میں کے تلے انہوں نے اپنی رات گزاری ہے، شب بسری کی ہے، وہ لوگ کچھ واپس آئے ہیں، کچھ دیکھنے آئے ہیں. لیکن جن لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کے گھر مکمل طور پر جل چکے ہیں وہ تو یقیناً ابھی نہیں آئے، اور خاص طور پر بچے اور خواتین ان کو باہر رکھا گیا ہے. لیکن یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو جن کے گھر ابھی محفوظ ہیں ایک طریقے سے. وہ لوگ آ کے پرسہ دلاسا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ حقائق جمع کر رہے ہیں. سرکار کی طرف سے بھی تخمینے کا کام شروع ہو گیا کہ کتنے لوگ اور کتنے گھر متاثر ہوئے گرجا گھروں کو، اور جو پاسٹرز ہاؤس ہے ان کو بھی شمار کیا جا رہا ہے. اچھا جیکب صاحب، آپ نے بات کی کہ وہاں پر لوگوں کو غصہ اس بات کا نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے، لوگوں کو غصہ اس بات کا ہے کہ گرفتاریاں کیوں ہو رہی ہیں، ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں ہے نا. انفیکٹ بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں تو ایسے یہ تصور مل رہا ہے کہ جی بہت کوئی اچھا کام کیا ہے. یہ جو ایکیوزیشن ہے اور جن کے اوپر یہ الزام لگا ہے، آپ ایک خط گردش کر رہا ہے لال سیائی میں، اور اس کے ساتھ لوگوں کی سہولت کے لیے ایک تصویر بھی گستاخ نے اپنے اور اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک تصویر بھی لگا دی ہے. یہ بھی ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہ جو ہیں جو اللیجڈ بلاسفیمر ہیں وہ تو شاید ان پڑھ ہیں. کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں؟
جی بالکل یہ بات درست ہے کہ وہ شخص جس کا نام لکھ کے تحریر لکھی گئی ہے، یعنی وہ اس میں صیغہ واحد میں بات کی ہے اور حاضر میں جیسے وہ شخص خود لکھ رہا ہے، حالانکہ وہ تو لکھنا پڑھنا جانتا نہیں، وہ درجہ چہارم کا ایک ملازم ہے اور اس کے بھائی بھی اتفاق سے وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ اور پھر آپ کی بات درست ہے کہ سوچنے والوں کو یہ دیکھنے والوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایسا کب ہوتا ہے کہ کوئی جرم کر کے اپنا پتہ بھی اس کے ساتھ ہی لکھ دے یا اپنی تصویر لگا دے کہ میں اس پتے پہ رہتا ہوں، یہ میری تصویر ہے۔ یہ تو دعوت دینے والی بات ہوئی، یہ کہاں کسی کی مجال ہو سکتی ہے کہ وہ اس طرح کا کام کرے۔ گزشتہ ماہ اسی طرح سے 3 واقعات ایک تسلسل میں ہوئے تھے سرگودا میں، جہاں عید کے ارد گرد جو ہے بہت کشیدگی تھی اور وہاں پہ بھی انتظامیہ نے طریقہ کار اختیار کرتے ہوئے کچھ گرفتاریاں کی اور دونوں اطراف سے کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے معاملے کو ٹھنڈا کیا گیا، جو گو کہ یہ کوئی بہترین طریقہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں معصوم لوگ بھی گرفتار ہوتے ہیں اور دوسری پارٹی کو دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے گرفتار کر لیا، حالانکہ وہ جیسے کہ اس واقعے میں جس شخص کو ملزم بنایا گیا ہے وہ کسی طرح سے اس لائق نہیں ہے کہ اس کو یہ سمجھا جائے۔ لیکن جب ہم نے پریس سے خاص طور پر وہاں پہ لوکل پریس سے بات کی، جرنلسٹوں سے بات کی، تو ان کے درمیان بھی سوالات کچھ ایسے آ رہے تھے جس میں وہ تاثر ملتا تھا کہ وہ جو ملزم ہے اس کو مجرم گردان لیا جاتا ہے، اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ نہیں یہ تو ہوا ہے، یہ واقعی گستاخی کی ہے، تو لہٰذا وہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اچھا، مائنڈ سیٹ کے علاوہ ایک یہ بھی ہے اور بہت عرصے سے یہ تاثر ہے کہ اصل کہانی پیچھے کچھ اور ہوتی ہے، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنا ہوتا ہے، کسی کے خاندان کا کوئی ممبر پسند آ جائے، کسی کو کوئی شادی کا چکر ہے، اس کے علاوہ ایک خاص بینک کو، ووٹ بینک کو خوش کرنا یا ان کے مخالف جو ہیں مظلوم جو پہلے پسے ہوئے ہیں ان کو ٹیررائز کر کے اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنا، واقعی جو گستاخی ہوتی ہے اس کا کوئی پچھلے آپ وہ تجربے کار ہیں انسانی حقوق کے، پچھلے 40 سال میں کتنے ثبوت ملے ہوں گے کہ واقعی کسی نے گستاخی کی اور اس کا ثبوت بھی سامنے آیا ہو اور سب نے کہا ہو کہ یار یہ تو واقعی ایسا ہی ہوا کہ گستاخی ہوئی ہے۔ نہ ہونے کے برابر۔ اب تک جتنے کیس سینٹر فار سوشل جسٹس نے جمع کیے ہیں اس کی اگر میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاؤں تو کوئی 2021 کیس جو سن 1987 سے لے کر 2022 تک وہ رپورٹ ہوئے ہیں جن کو ہم نے کمپائل کیا ہے، اور یہ مانتے ہوئے کہ جو حقیقتاً تعداد ہے وہ اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بہت سے کیس رپورٹ نہیں ہوتے، باوجود یہ کہ درج ہوتے ہیں لیکن وہ رپورٹ نہیں ہوتے۔ تو یہ کیس ہیں جو ہم نے کمپائل کیے ہیں، اس میں وہ تعداد جس میں یہ کہا جا سکے کہ یہ واقعی اس کے تمام شواہد موجود ہیں، عدالتی قانونی تفتیش کے لحاظ سے وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسا کوئی شخص جو ہے وہ کوئی فاتر العقل ہی ہو سکتا ہے، اس کا عدالتوں نے بھی یہ علاج کیا ہے کہ ان کے دماغی صحت کا جائزہ لینے کے لیے وہ جو ہے وہ کہا گیا۔ کئی کیسوں میں ایسا ہوا ہے کہ عدالت نے خود محسوس کیا کہ یہ تو کوئی اگر بیان ہے تو ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی صحیح العقل کوئی شخص دیدہ دانستہ نیتاً کبھی کوئی گستاخی میں نہیں سمجھتا کہ اس کی مجال ہے کہ وہ پاکستان میں ایسا سوچے بھی، انلیس کہ وہ خودکشی کرنا چاہ رہا ہے۔